حضور نے قیام فرمایا. سیدنا ایوب انصاری رضی اللہ عنہ وارضہ کا مزار استنبول میں ہے، آپ جا کے دیکھیں. اللہ اللہ، متعدد بار میں حاضر ہوں. جب بھی ترکی سے گزرتا ہوں یورپ جانے کے لیے تو ضرور وہاں جاتے ہوئے یا تو آتے ہوئے یا جاتے ہوئے فاتحہ پڑھ کر دربار میزبان رسول میں حاضری دے کر پھر جاتا ہوں آگے. کبھی میں نے کسی کو چرسی بھنگڑی کو وہاں نہیں دیکھا. یہ ساری خباثت جو ہے یہ ایک سازش کے تحت ہم اہل سنت و جماعت کو بدنام کرنے کے لیے یہ داخل کر دی گئی ہے کہ دیکھیے صاحب یہ ہیں اہل سنت و جماعت. تو جھوٹی قبریں بنا دیتے ہیں، تازیوں کی جھوٹی قبریں بن جاتی ہیں. اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی نبر اللہ مرقدہ فتاوی رضویہ میں انہوں نے حدیث نقل کی کہ جس شخص نے جھوٹی قبر بنائی، جھوٹی قبر جس شخص نے بنائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر لعنت ہے. لعنت ہے اس پر جس نے جھوٹی قبر بنائی. اب یہ جتنے لوگ تازیوں کے اندر جھوٹی قبریں بناتے ہیں، اہل سنت و جماعت، تازی اہل سنت و جماعت نکالتے، ہم ہی لوگ نکالتے. ہماری اہل سنت و جماعت کی جو برادری وہی تازی نکالتی ہے. یہی جھوٹی قبریں بناتے ہیں، یہی اس پہ جلیبیاں چڑھاتے ہیں. جیسے قبر والے جو ہے ان کو بھوک لگ رہی ہے، جلیبی کھانے کی دل چاہ رہا ہے ان کا، معاذ توبہ توبہ، یہ قبریں چاروں طرف بنا دیتے ہیں. مذاق اڑوانا ہے، دین کا مذاق ہے. کربلا کا یہ پیغام نہیں ہے. لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ نے لعنت فرمائی ایسے لوگوں پر جو جھوٹی قبریں بناتے ہیں اور اس کو اپنی آمدنی کا ذریعہ بناتے ہیں. اس میں مجاور بن کے بیٹھ جاتے ہیں جھوٹی قبر پر اور پیسے لوگوں سے وصول کرتے ہیں، لوگوں کو دھوکے دیتے ہیں. اور نہ وہاں کوئی قبر ہے نہ کوئی مردہ ہے. یہ ساری خرافات. کیا کربلا کا پیغام یہی تھا؟ نہیں. بات اصل میں یہ ہے کہ ہم نے آسان راستہ اختیار کر لیا. کربلا کا پیغام یہ تھا کہ کلمہ حق بلند کرو. اگر حکومت وقت شرابیوں اور زانیوں کی ہے تو اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں. یہ کربلا کا پیغام ہے. وہ کربلا کا پیغام یہ بڑا سخت پیغام ہے. اس پیغام پر تو عمل ہوتا نہیں. تو بس صرف پیغام یہی ہے کہ شربت پی لو، امام حسین کی نیاز کھا لو اور تعزیہ بنا لو، چندہ کر لو، اس کے نام پر کچھ کھا لو اور بٹور لو، سال بھر کی آمدنی کا ذریعہ ہو جائے. ہو ہا کر لو، شور مچا دو، طبل بجا دو اور یہ بجا دو اور وہ بجا دو. یہ ہے ہو ہا میں کربلا کا جو سارا حسن تھا، کربلا کا جو جمال تھا، کربلا کا جو پیغام تھا. کربلا کا جمال یہ ہے کہ رسول اللہ کے دین کا جمال باقی رہے، خود کا جمال ختم ہو جائے. جمال رسول قائم رہے، جمال اسلام قائم رہے. کربلا کا پیغام یہ تھا کہ روشنی، ظلمت ختم ہو، ایسی روشنی ہو کہ جس میں اہل حق کے قافلے اس منزل کو دیکھتے رہیں کربلا کی اور قیامت تک اللہ کے حضور میں پہنچ جائیں، اللہ کی رضا کو حاصل کرتے رہیں. یہ کربلا کا پیغام تھا. کلمہ حق بلند کرو. اب ہمارے یہاں افسر شاہی کے لوگ ہیں، شرابی پیتے ہیں اور بے شرم افسر شاہی پیسے کمانے کے لیے جگہ جگہ شراب کی دکانیں کھول رہی ہے. ابھی آپ نے دیکھا نا، پھر 1997 میں 99 میں سندھ کی حکومت تھی، جگہ جگہ لائسنس شراب کی دکانیں کھول رہی تھی اور پیسے کما رہے تھے. وزیر اور سفیر اور چیف منسٹر اور وزیر اعلیٰ پیسے کما رہے تھے. اس زمانے میں آپ نے تقریریں سنی ہوگی، میں بھی اس زمانے میں تقریروں میں کہتا تھا کہ بے شرم حکومت ہے، بے غیرت وزراء ہے کہ جو دن دہاڑے اسلامی ماحول میں مسلمانوں کے ملک میں شراب کے لائسنس دیتے ہیں. آج بھی شراب کے لائسنس کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، شراب ملتی ہے. بے شرم لوگ ہیں، بیوروکریسی ہے، افسر شاہی ہے، رشوتیں لیتی ہے. رشوتیں لینے کے بعد یہ باور کراتے ہیں کہ نہیں نہیں صاحب اس سے آمدنی کا بہت بڑا ذریعہ. ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ سارا اسی پر چلتا ہے. افیم کا ٹھیکہ دے دو، شراب کا ٹھیکہ دے دو اور فلاں کا ٹھیکہ دے دو اور چرس کا ٹھیکہ دے دو اور افیم کا ٹھیکہ دے دو. یہ سارا کاروبار اسی سے چلتا ہے. تو قطعاً حرام ہے. جو شخص شراب پیتا ہے، رسول اللہ سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے قیامت کے دن جام کوثر سے محروم رہے گا. شرابی
اور یہاں رسول اللہ کی امت کے لیے شیطانوں نے، افسر شاہی نے اور حکومت نے دکانیں شراب کی کھولی ہوئی ہیں، لائسنس کے اوپر ہو رہا ہے. بھائی کس کو لائسنس دے رہے ہو؟ کیوں لائسنس دے رہے ہیں آپ؟ کس نے کہا ہے؟ ان کو صاحب غیر مسلموں کو دے رہے ہیں. غیر مسلموں کے لیے کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ مسلمان حکومت غیر مسلموں کو شراب پلائے گی؟ کس کتاب میں لکھا ہوا؟ کس میں اجازت لکھی؟ بتاؤ بھائی. کوئی جواب نہیں ان کے پاس، خاموش ہو جاتے ہیں. نہیں صاحب وہ غیر مسلم اقلیت ہے، اس غیر مسلم اقلیت کی دلداری کے لیے. خود غیر مسلم اقلیت کہتی ہے کہ ہم شراب نہیں پینا چاہتے، شراب نہیں پینا چاہتے، ہم کو شراب کا لائسنس نہیں چاہیے. لیکن جو بدکار، جو شرابی مسلمان جو حکومت میں ہیں، وزیر ہیں کہ سفیر ہیں اور بیوروکریسی میں ہیں، وہ شرابی ہیں اور بدکار ہیں، اپنی شرابی پینے کے لیے دکانیں کھلوا دیتے ہیں اور غیر مسلموں کی آڑ میں خود شرابیں پیتے ہیں، ان کے نام پر لائسنس بنوا لیتے ہیں، اپنے لیے سب دکانیں کھول لیں. یہ عالم ہے. اس طرح سے اسلام اور مسلمانوں کے اخلاق کو رسوا بدنام کیا جا رہا ہے. وہ شراب جو حرام ہے، تو یزید شرابی تھا. امام حسین رضی اللہ عنہ وارضہ کے کربلا کا پیغام یہ تھا کہ جو شخص بھی مسلمانوں کا حکمراں ہے اگر وہ شرابی ہے یزید ہے. اب یزید کو دیکھنا چاہتے ہو؟ دل تو نہیں چاہتا یزید کو دیکھنے کا، لیکن اگر دیکھنا چاہتے ہو تو جو بھی شراب پیتا ہے وہ یزید ہے، اس لیے کہ یزید بھی شراب پیتا ہے. اور امام عالی مقام کربلا کا پیغام یہ تھا کہ مسلمانوں کا حکمراں شرابی نہیں ہونا چاہیے. یزید اور کیا کرتا تھا؟ کبھی آپ نے اس پر سوچا؟ امام حسین کا کیا جھگڑا تھا؟ جائیداد کا جھگڑا تھا؟ نہیں تھی. کوئی شادی بیٹی کی لین دین اور شادی کا جھگڑا تھا؟ بالکل نہیں، کوئی نہیں. حضرت امام حسین کا یزید سے کوئی جھگڑا نہیں تھا. نہ شادی کا تھا، نہ بیاہ کا تھا، نہ زمین کا تھا، نہ زمان کا تھا، نہ مکین کا تھا، نہ مکان کا تھا، نہ پیسے کا تھا، نہ روپے کا تھا، نہ شرفی کا تھا. یزید سے یہ جھگڑا نہیں تھا کہ تم میری تنخواہ بڑھاؤ. ان کی کوئی تنخواہ تو تھی نہیں، وہ یزید کے نوکر تھوڑے ہی تھے. یزید سے جھگڑا کیا تھا؟ کربلا کا پیغام کیا ہے؟ یزید سے جھگڑا یہ تھا کہ وہ شرابی تھا، اور شرابی بدمست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کی ہوئی گدی خلافت مسلمانوں کے امیر، مسلمانوں کا حاکم نہیں بن سکتا. جس کو اپنا ہوش نہ ہو وہ قوم کے لیے ہوش میں کیا کام کر سکتا ہے؟ اس کو اپنا ہی ہوش نہیں، تو شرابی ہے. یزید شراب بھی پیتا تھا، یزید ڈانس بھی کرواتا تھا، ناچنے والی لڑکیاں بھی تھیں، ناچنے والی لڑکیاں بھی تھیں، گاتی تھیں، ناچتی تھیں. رات کو شراب پیتا تھا اور لڑکیوں کا ڈانس دیکھتا تھا. آج بھی ٹیلی ویژن پر مسلمانوں کی لڑکیاں ناچ رہی ہیں، اور یزیدی افسر شاہی، یہودیوں کے ایجنٹ اور دلال، بیوروکریسی، ٹیلی ویژن میں یہ خبیث بیٹھے تھے، یہ شیطان